سیاست میں گندے انڈے ہو سکتے ہیں اور گندے انڈے کہاں نہیں ہوتے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کچھ ہی دیر پہلے آپ مناظر دیکھ رہے تھے بول ٹیلی ویژن کی سکرین پر، وہ سندھ ہاؤس کے باہر کے ہیں کہ جہاں پر لوٹے اٹھائے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ دو چیزیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو مختلف شہروں میں بھی یہ چھوٹے موٹے احتجاج کیے جا رہے ہیں جہاں جہاں سے ممبران نیشنل اسمبلی کا تعلق ہے، چاہے وہ فیصل آباد ہو، چاہے وہ ملتان ہو، جڑاوالا ہو، لیکن ایک ساتھ جو چیز نظر آ رہی ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جس کے شاید اب صورت ایسی نظر آ رہی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے گیم نکل رہی ہے۔ کیونکہ پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو اتحادی ہیں ان کو منانے کی کوشش ہے، لیکن اب اتحادیوں کے منانے یا نہ منانے کا معاملہ تو خیر دور رہ گیا۔ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اپنے رہنما ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، وہ کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور سندھ ہاؤس کے اندر ان کے ڈیرے بھی نظر آ گئے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے خلاف یعنی کہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دے کر اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں۔ اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے وقت کا۔ جمیل فاروقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن تجزیہ کار جمیل فاروقی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ اس وقت الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے سارے عمل میں کیا رول ہے۔ افضل خان صاحب، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے بھی بات کریں گے۔ فاروق عادل صاحب، آپ سے آغاز کرتے سر۔ فاروق صاحب، یہ اب تو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تحریک عدم اعتماد کے لیے منڈی لگائی جا رہی ہے جیسے پہلے کی جا رہی تھی، لیکن فلور کراسنگ نہ ہو، یہ ہارس ٹریڈنگ نہ ہو، اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم نون، دو بڑی جماعتوں نے ماضی میں یہ کچھ کیا کہ ایسا کچھ نہ ہو کہ جب لوگ جیت کر آئیں اور اس کے بعد فلور کراسنگ کرے۔ لیکن آج جو چیز نظر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے وہ تمام لوگ انہی دو جماعتوں کے ساتھ روابط بھی کر رہے ہیں اور اب تو علی اعلان انہوں نے کہہ بھی دیا کہ اپنی جماعت کے وہ خلاف ووٹ بھی دیں گے۔ تو سر، یہ سیاست کا کون سا عمل اور کون سا چلن ہے جو اس وقت چل رہا ہے؟ یہ سیاست کا وہی چلن ہے جو 2014 اور اس کے بعد 2018 میں جو اس حکومت سازی کے وقت اختیار کیا گیا۔ اصل میں یاد کیجئے کہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون نے میثاق جمہوریت کیا تھا اور اس میثاق کے تحت بہت ساری چیزیں طے ہوئی تھیں۔ وہی چیزیں جو ہیں وہ 18ویں ترمیم کا حصہ بنی، لیکن جب تحریک انصاف منظر میں اس منظر میں آئی اور اس کو لایا گیا تو اس کی ساری کارکردگی یہ تھی کہ اس نے میثاق جمہوریت سے جو اس ملک کی سیاست میں بہتری آئی تھی اس کو تلپٹ کر دیا۔ اب آپ یاد کیجئے کہ جب 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے اور اسی طرح سے لوگ منحرف ہو کر دیگر جماعتوں سے، پاکستان مسلم لیگ نون سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے منحرف ہو کر پاکستان تحریک انصاف میں آ رہے تھے، تو اس موقع پر ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں فواد چودھری سے کسی اینکر نے پوچھا کہ کیا آپ نے کوئی لانڈری لگائی ہوئی ہے کہ وہ سارے لوگ آ رہے ہیں اور وہ دھل کے پاک صاف ہو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل، ہم نے لانڈری لگا رکھی ہے اور یہی لانڈری اس ملک کا مستقبل ہوگی۔ تو یہ اس ملک کا جو مستقبل پیدا کرنے کی کوشش 2018 اور اس سے پہلے کی گئی، یہ اس کے سامنے آ گئی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے۔ جس وقت یہ کام آپ دیگر جماعتوں کے ساتھ کر رہے تھے تو یہ لوگ جو آج لوٹے اٹھا کے مظاہرے کر رہے ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، ان کو مظاہرے کرنے چاہیے، یہ اچھا یعنی ہمارا مظہر ہے ہماری سیاست میں، لیکن یہ بے وقت ہے اور ایماندارانہ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو مظاہرہ اس وقت بھی کرنا چاہیے تھا کہ دیگر جماعتوں سے منحرف ہو کر آنے والے لوگوں کو مت لیں۔ بیسیکلی وہ سیاسی کلچر جو میثاق جمہوریت کے ذریعے قائم ہوا تھا اس کو پاکستان تحریک فاروق عادل صاحب، اس کو ہم دو دیکھیں گے۔ فاروق صاحب سر، اس کو دو طرح سے اس طرح نہ دیکھا جائے کہ ایک ہے الیکشن سے پہلے کسی کی نشست، کسی کی ٹکٹ پر جو ہے وہ جیتنا، اور ایک کسی کی ٹکٹ پر آ کر جیت کر
پھر اس سے منحرف ہو جانا، اس کو اخلاقی طور پر تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسی چیز ہے، لیکن آئینی اور قانونی طور پر الگ الگ نہیں. میں اس پہ مزید بات کریں گے، لیکن یہاں پر ایک خبر دیں آپ کو. تحریک انصاف کے کارکنان کا منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف احتجاج. اسلام آباد پولیس کی نفری بھی سندھ ہاؤس کے باہر پہنچ گئی ہے. پی ٹی آئی کارکنوں کی اسلام آباد پولیس کے ایس پی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی. پی ٹی آئی کارکنوں کا سندھ ہاؤس کے باہر سے واپس جانے سے انکار سامنے آ رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے کارکن کا منحرف اراکین اسمبلی کے خلاف احتجاج اس وقت چل رہا ہے، اور آپ کو اسلام آباد کی بھی صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور مختلف علاقوں میں اس وقت احتجاج کیے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی کارکنان جو ہے وہ احتجاج کر رہے ہیں منحرف اراکین کے خلاف. اور ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بار بار تحریک عدم اعتماد کے معاملات کے حوالے سے، اور مختلف شہروں میں احتجاج کی صورت بھی ہے، لیکن انہیں احتجاج کے معاملات کے حوالے سے بھی بات کر دی ہے. لیکن ایک چیز بڑی اہم اب کلیئر ہوگی کہ 27 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی تھی کہ وہ جلسہ کرے گی، 10 لاکھ لوگ آئیں گے، لیکن جو لانگ مارچ ہے پی ڈی ایم کا، اس کے بارے میں اب کلیئرٹی کے ساتھ پاکستان مسلم نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ کہہ گئے ہیں کہ 26 کو وہ پہنچے گا راولپنڈی، اور 27 کی صبح وہ اسلام آباد شاہراہ دستور پر پہنچے گا. یعنی پہلے پی ٹی آئی بھی وہاں پر، اور اب پاکستان جو ڈیموکریٹک موومنٹ ہے وہ بھی وہاں پر ہوگی. تو پھر تو ایک تصادم کی صورت ہی ہوگی. جمیل فاروقی، یہ کس طرح سے پھر یہ معاملات آسانی سے حل ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں ہم بھی ہوں گے وہ بھی ہوں گے، تو پھر دونوں جانب سے گزر کے لوگ جائیں گے. یہ کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کا ماحول جو ہے وہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے ہیں، اس دفعہ زیادہ ہے، اور زیادہ ہونے کی وجہ سندھ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہے. لیکن جو چیز خان صاحب کے لیے حلال ہوا کرتی تھی وہ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کے لیے حرام تصور کیا جانا یہ بھی غلط ہے. اس چیز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ سینٹ کے اندر جو کچھ ہوا، کیا وہ ہارس ٹریڈنگ نہیں تھا؟ اگر ہارس ٹریڈنگ تھا تو اب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر اتنا کرٹیسزم کیوں ہے؟ اور اگر اب جو ہو رہا ہے اس کے اوپر کرٹیسزم جائز نہیں ہے تو پھر خان صاحب کے جو ارد گرد موجود لوگ ہیں ان کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ آپ اسی سسٹم کا حصہ ہیں، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے چیزوں کو کریں گے. اگر آپ پولیٹیکل مینجمنٹ دوسری پارٹیز سے زیادہ بہتر نہیں کر سکتے تو پھر مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور مسائل کھڑے ہو چکے ہیں. یہ صرف اپوزیشن کے لیے مسائل کھڑے نہیں ہوئے، گورنمنٹ کے لیے بھی کھڑے ہو چکے ہیں مسائل، اور آنے والے چند دن کے اندر یہ کنفیڈریشن مزید بڑھتی ہوئی دکھائی دے گی. یہ ضرور میں بتا دوں گا کہ میچ آخری بال تک جائے گا. اب پتہ اس وقت چلے گا کہ جب سمپتیز کس کے ساتھ زیادہ ہیں اور کس کے ساتھ کم ہیں. لیکن یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنے جب کیپٹل ٹیریٹری کے اندر اسلام آباد پولیس موجود ہے اور اسلام آباد پولیس اس کو صحیح طریقے سے سیف گارڈ کر سکتی ہے. تو یہ کسی قانون کے اندر نہیں لکھا ہوا کہ سندھ ہاؤس کے ارد گرد سندھ پولیس جمع ہو اور وہاں پر لوگوں کو سیف گارڈ کرے، بلکہ آج تو معلوم ہوا ہے کہ وہاں سے لوگوں کو دوسری جگہ یعنی محفوظ جگہ ان کی نظر میں منتقل کر دیا گیا ہے. تو سمپتیز بدلنا یہ سیاست کا حصہ ہے، لیکن یہ اتنا بدبودار گٹر ہے کہ جو جس کے مفاد میں جا رہا ہوتا ہے اس کے لیے تو اچھا ہے، اور اگر یہ چیز کسی دوسرے کے مفاد میں جا رہی ہے تو وہ ان کو بری لگتی ہے. یہ جو ہے نا محاذ آرائی کی پالیٹکس کی بجائے اگر آپ سپورٹس مین سپرٹ کا مظاہرہ کریں اور یہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے اگر وہ اپنے ضمیر کی آواز یا پیسے کی رغبت میں کسی کی طرف سمپتیز لے کے جا رہے ہیں تو پھر اس کو ایڈمٹ کریں، کیونکہ کل تک تو وہ آپ کے ساتھ بھی جا رہے تھے. کل جب جہاز اڑ رہا تھا لوگوں کی سمپتیز آپ کے ساتھ ہو رہی تھی تو وہ بھی تو کسی بینیفٹ کے تحت ہی ہو رہی ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ کسی مفاد کے بغیر کوئی آپ کے ساتھ جڑا ہوگا، اور اب بھی کوئی کسی کے ساتھ جا رہا ہے تو کسی مفاد کے تحت جا رہا ہے. تو اس کو سپورٹس مین اسپرٹ کے ساتھ ایکسیپٹ کر لینا چاہیے. ہاں آپ میں اگر دم خم ہے اسی سسٹم میں کے اندر رہتے ہوئے آپ بھی پولیٹیکل مینجمنٹ کر کے دکھا دیں اور لوگوں کو اپنا سمپتائزر بنا لیں، یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دس آل، اس وقت سچویشن کنفرنٹیشن کی طرف جا رہی ہے، اور کوئی خدا نہ خواستہ اس سے پہلے کہ تحریک عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کا عمل ہو یا پھر 23 مارچ کی پریڈ کا دن آئے، اس سے پہلے کوئی بڑا فیصلہ نہ آ جائے. اللہ خیر کرے اس ملک کے لوگوں کے لیے بھی اور یہاں پر موجود کام کرنے والی. اور اس وقت جو ہے وہ جمہوریت کا پارلیمان کے نظام کو بھی چلتے رہنا بہت بہتر ہے، لیکن جو احتجاج کی صورت ہے وہ اس وقت جو ہمیں رپورٹس آ رہی ہیں، کچھ اور فوٹیجز آ رہی ہیں، وہ خاصی گمبھیر سی صورتحال ہے. جمیل آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. فاروق عادل صاحب، سر یہ جمہوریت پر، پارلیمان پر، اور سر یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے کہ پوری قوم
اب پارلیمانی نظام پر بھی اعتماد اور اعتبار کر رہی ہے، جمہوریت پر بھی اعتماد اور اعتبار کر رہی ہے، اور کچھ سالوں سے جیسی بھی ہے چلیں کم از کم پارلیمان بھی چل رہی ہے، جمہوریت بھی چل رہی ہے، اس کے اندر پھر سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوری سائیڈ ہے جو نااہل حکمرانوں کے طور پر اس حکومت کو دیکھتی رہی، اور ایک وہ سائیڈ ہے جو ماضی کے تمام حکمرانوں کو کرپٹ تصور کرتی رہی ہے یا نہیں ہے، ہم تو تصور کرتی رہی ہے۔ تو سر اس میں تو بینیفیشری کوئی اور ہو رہا ہے اس قوم کے اندر کہ سیاستدانوں سے، پارلیمان سے، جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھوا دیا جائے، تو یہ تو خطرناک سچویشن ہو کہ اگلے آنے والے دنوں میں جو لوگ سیاست پر، پارلیمان پر، سیاستدانوں پر اعتماد کرتے رہیں، آپ کو لگتا ہے پھر کوئی جھٹکا ایسا خدا نخواستہ نہ لگے؟ آپ نے اصل بات کہہ دی، ٹھیک بات کہہ دی کہ یہ سارے معاملے میں کوئی اور بینیفیشری ہو رہا ہے۔ تو بنیادی بات ہی یہی ہے، جب ہمارے پاکستان کے نیشنل ٹیلی ویژن چینلز پر اس طرح کے پروگرام ہوں، میں آپ کو یاد دلاؤں جب پرویز مشرف ریزائن کر گئے تو اس کے بعد یعنی ایک یوں سمجھیے کہ ایک نیا دور شروع ہوا جس کو ہم جمہوری دور کہہ سکتے تھے۔ تو اس کے بعد میں اب نام آپ کو نہیں بتاتا، ایک چینل نے فوری طور پر ایک پروگرام شروع کیا جس کا نام تھا سیاہ ست، سیاہ بلیک اور ست، یعنی بات یہ ہے کہ ہم سوسائٹی میں بیٹھ کر بیسیکلی کر کیا رہے ہوتے ہیں، سیاست کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ سیاست میں گندے انڈے ہو سکتے ہیں، اور گندے انڈے کہاں نہیں ہوتے، کس سوسائٹی میں نہیں ہوتے اور کس طبقے میں نہیں ہوتے۔ جن طبقوں کو پاک اور صاف کہا جاتا ہے کیا وہاں گندے انڈے نہیں ہوتے؟ وہ ہمارے سامنے بے شمار گندے انڈے آ چکے ہیں۔ تو سیاست میں بھی ہوتے ہیں، لیکن طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اس طرح کے کوئی سٹینڈرڈز بنا دیں، اس طرح کے کوئی رولز بنا دیں، اخلاقی معیارات قائم کر دیں جس کے نتیجے میں چیزیں بہتر ہو جائیں۔ تو ہمارے ہاں یہ چیزیں خاص طور پر یہ جو جنرل پرویز مشرف کے بعد کا زمانہ ہے، وہاں تک نواز شریف تک جس کو ڈس لاج کیا گیا 2017 میں یا 16 میں، اس زمانے تک چیزیں بہتر جا رہی تھی، لیکن وہ بہتر جانا کسی کو راست نہیں آ رہا تھا، لہٰذا اس کو ساری چیزیں تباہ کر دی گئیں۔ وہ جو اخلاقی اور قانونی معیارات قائم کیے گئے تھے وہ تباہ کر دیے گئے۔ اچھا، جو اعلی کار بنا آج وہ اس کا نشانہ ہے۔ تو وہ بات کہ جو کنواں آپ کسی دوسرے کے لیے کھودتے ہیں بالآخر اس میں جا کے گرتے ہیں، تو اس میں یہ جا کے چلے گئے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ یہ اس طرح آپ طے نہیں کر سکتے کہ جی یہ سیاستدان برے ہیں اور جی یہ جو وفاداری بدلنے والے یہ برے ہیں۔ سر یہ تو ہر گروپ اور ہر چیز کے اندر فاروق صاحب، یہ ہر چیز میں لوگ اس طرح گندے بھی ہیں، برے بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، لیکن بہرحال نظام پر جو سوال جو ہیں وہ اٹھنا، اور بینیفیشری جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ہم 3 دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی اور نہ ہو جائے، اور پارلیمانی نظام جس کو بڑا سینچ کے یہاں تک پہنچایا خدا نخواستہ، اس کے لیے معاملات جو ہے وہ کڑے نہ ہو جائیں۔ افضل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن، میں سر ان سے حوالہ بات کر لی جائے۔ سر یہ الیکشن کمیشن اس معاملے میں کیا کوئی کردار اس کے پاس، کوئی اختیار، کوئی کردار نہیں ہے کہ اگر کوئی اراکین منحرف ہو کر علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ ہم عدم اعتماد میں اپنی جماعت کے خلاف ووٹ دیں گے، تو کیا الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار ہے ان کے حوالے سے؟ اگر سربراہ اس جماعت کا لکھ دیتا ہے فوری طور پر پہلے ہی کسی ووٹ سے، تو کیا کوئی ان کے خلاف فیصلہ ہو سکتا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدثر اقبال، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو قانون ہے، جو بک ہے، وہ اس میں ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کو امپلیمنٹیشن اور اس کی ایگزیکیوشن، اس میں جو ڈرائیور ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی آ گئی لیکن ڈرائیور اچھا نہیں ہے تو آپ نے مرسڈیز کا بھی کباڑہ کر دینا ہے، اور اگر اچھا ڈرائیور ہے تو وہ چھوٹی سے چھوٹی اور کمزور سے کمزور گاڑی کو بھی اچھا رکھ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں کی جو آپ نے جو اسپیسیفک ایک سوال کیا، پہلے میں اس آپ کہتا ہوں اور پھر دوسرا بھی آپ کو کہتا ہوں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے یہ جو کچھ پروسیسز ہوتے ہیں اس میں لوگ ایکسپوز ہوتے ہیں، اور جو ڈیموکریسی کی روح ہے وہ یہ ہے کہ عوام کی ریفلیکشن ایوانوں میں ہو۔ ابھی افضل خان صاحب سے ہمارا رابطہ بھی منقطع ہوا گیا، میں پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ افضل صاحب آپ کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم اگلے آنے والے دنوں میں اس چیز کو لے کر چلیں گے کہ کیا اس وقت جو ہے وہ آئین اور قانون اور رولز کیا کہتے ہیں۔ فاروق عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر تجزیہ کار، آپ دونوں احباب کا شکریہ۔ مدثر اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا ناظرین، اللہ حافظ۔
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।